السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اخلاق کا یہ 12واں سبق غصہ اور اس کے علاج کے بیان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین کرام، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ غصے کا ہر درجہ جو ہے وہ شریعت میں مذموم نہیں ہے، بلکہ غصے کے کچھ درجے جو ہیں وہ شریعت میں محمود بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک خاص شہوت ہے جس کا نام شہوت غضبیہ رکھا گیا ہے شریعت میں، اور اس کا ایک درجہ افراط کا ہے یعنی زیادتی کا، اور ایک درجہ تفریط کا ہے یعنی کمی کا، اور ایک درجہ اعتدال کا ہے جو کہ مطلوب ہے۔ اس شریعت میں یہ پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے، اور اس کے تمام جو جذبات اور اعمال ہیں وہ پورے کے پورے اعتدال پر ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا میں اسی چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جو قوت غضبیہ ہے اس کا جو افراط ہے وہی یہ غصہ ہے جس سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ رعونت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور تکبر اور رعونت جو ہے وہ مذموم ہے۔ اس کے اندر انسان حق اور باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور زیادتی کر بیٹھتا ہے سامنے والے پر۔ اور اگر یہی جو قوت غضبیہ ہے یہ بالکل ختم ہو جائے تو یہ انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتی ہے۔ اس کے برخلاف جو شریعت کا جو درجہ مطلوب ہے وہ درجہ شجاعت کا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے جو ہے وہ غصہ کرنا، اور اس درجہ غصہ ہونا یہ شریعت میں ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر اتنا غصہ نہ ہوگا تو نہ ہمیں منکرات پر جو ہے ہمارے جو ہے وہ چہرے پر تغیر آئے گا، اور نہ ہی جو ہے وہ جہاد کے اندر دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے کی ہمارے یہاں قوت پیدا ہوگی۔ تو یہاں مقصد غصہ اور اس کا علاج سے اس قوت غضبیہ کی جو افراط کی جو درجہ ہے اس کا علاج کرنا ہے، مقصود ہے، تاکہ جب اس کا علاج ہو جائے گا اس کے بعد جو غصہ باقی رہے گا وہ پورا کا پورا وہ ہوگا جو شریعت کا مطلوب ہوگا، یعنی جو شریعت کے پورے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو روکنے کے اور غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کے بیش بہا انعامات بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح غصے کو نہ روکنا کے بیش بہا نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ تو آئندہ ہم آپ کو غصے کے نقصانات بیان کریں گے جو کہ دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی، اور اس کے بعد اس کا علاج بیان کریں گے۔ غصے کے نقصانات: غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور انجام کا ہوش نہیں ہوتا، اس لیے غصے میں زبان سے بیجا اور سخت الفاظ نکل جاتے ہیں جن میں بہت سے الفاظ گناہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، غصے میں ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے جس سے دوسرے پر ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ظلم و تشدد، طلاق اور قتل جیسے گناہ اسی غصے کی وجہ سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، غصے کی کیفیت سے باہر آنے پر تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور بدن ٹوٹتا ہے یا جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ غصے کے نتیجے میں قلب کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور دل کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں، یہ نمبر 5 ہے۔ نمبر 6، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 7، غصے سے ہضم اور جذب کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 8، ذیابیطس یعنی شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، معدے کے زخم کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، خون میں کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، غصے سے آنتوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ نمبر 13، غصے سے سر کا درد بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 14، غصہ کرنے سے انسان قوت یادداشت کھو سکتا ہے۔ نمبر 15، غصے سے فالج کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ نمبر 16، غصہ غور و فکر کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ آگے اس کا علاج بیان فرما رہے ہیں، اور یہ تمام علاج جو ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور البتہ ایک علاج جو کہ نمبر 3 ہے، یہ جو ہے وہ بزرگوں کی طرف سے منقول ہے، اور اس کی اصل بھی جو ہے وہ سنت اور قرآن سے ثابت ہے۔ تو علاج میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا یہ کام کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے فوراً ہٹا دیں، اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ نمبر 2، مزید کوئی بات یا حرکت نہ کریں بلکہ خاموشی اختیار کر لیں۔ نمبر 3، یہ سوچیں کہ جس قدر یہ میرا قصوروار ہے اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کی قصوروار ہوں، اور جیسے میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کر دیں، ایسے ہی مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں۔ نمبر 4، زبان سے اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم کئی بار پڑھے۔ نمبر 5 پانی پی لے یا وضو کر لے، اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ نمبر 6 کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا تو لیٹ جائے، غرض اپنی اس حالت کو بدلنے کی کوشش کرے۔ پھر جب عقل ٹھکانے آ جائے اور غصے کی کیفیت ختم ہو جائے تو اس وقت بھی اگر اس قصور پر سزا دینی مناسب معلوم ہو، مثلا سزا دینے میں اسی قصوروار کی بھلائی ہے، جیسے اپنی اولاد ہے کہ اس کو سدھارنا ضروری ہے، یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے، جیسے اس نے کسی پر ظلم کیا تھا، اب مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے، اس لیے سزا کی ضرورت ہے، تو اول خوب سوچ سمجھ لے کہ اتنی غلطی کی کتنی سزا ہونی چاہیے۔ جب اچھی طرح شریعت کے مطابق تسلی ہو جائے تو اسی قدر سزا دے۔ چند روز اس طرح غصہ روکنے سے پھر خود بخود قابو میں آ جائے گا، تیزی نہ رہے گی، اور کینہ بھی اسی غصے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی، کینہ بھی دل سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس میں سورہ آل عمران کے اندر ان لوگوں کی بڑی مدح فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے غصے کو روک لیتے ہیں اور غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے۔ یہ بات بھی سمجھیں کہ غصے کا آنا برا نہیں، یہ تو ایک جبلی آپ کی فطرتی جو ہے کیفیت ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ کم ہو جائے یا غصہ ہی نہ آئے تو یہ بات بالکل بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں، بلکہ شریعت میں یہ بات مطلوب ہے کہ اگر غصہ آئے تو آئے لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہ ہو، بلکہ جب بھی غصہ آئے تو اس وقت عقل کو اپنے بالکل اور حواس کو قابو میں رکھ کر یہ دیکھا جائے کہ یہ جو غصہ آ رہا ہے یہ جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو شریعت کی حدود کے اندر ہے یا نہیں، اور اس کے مقتضا یعنی کہ اس کے تقاضا، یعنی غصہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مار دو یا اس کو گالی دے دو یا اس کو قتل کر دو یا اس کو نقصان پہنچا دو، تو آیا اس وقت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جب اس طرح سوچے گا تو خود بخود یہ جو قوت غضبیہ ہے یہ اپنے افراط سے ہٹ کر اعتدال پر آ جائے گی، اور پھر جب یہ اعتدال پر آ جائے گی تو پھر اس کا غصہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور اس کی شریعت کے مطابق ہوگا، اور یہی کیفیت شریعت میں مطلوب ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے غصے کے علاج سے کہ کبھی غصہ ہی نہ آئے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، بلکہ اگر کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس کو غصہ کبھی بھی نہ آئے تو یہ بھی ایک بہت ہی مذموم اور ناپسندیدہ صورت ہے ایسے، اور یہ بزدلی کی طرف لے جانے والی ہے۔ ایسے موقع پہ یہ شخص شریعت کے ان مواقع پر بھی غصہ نہ کرے گا کہ جن مواقع پر اس کو غصہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہدایات پر اور اس کے علاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔